ہماری لیڈرشپ یا دنیا میں کوئی لیڈرشپ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوتی ہے تو پھر وہ عصبیتوں کا سہارا لیتی ہے. ان کا سہارا وہ لیڈرشپ لیتی ہے جو ڈیلیور نہیں کر پاتی اور پھر اسے ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی عصبیتوں کو ابھارے اور آپ سے ووٹ لینے کی کوشش کرے. گوجرانوالا بھی صوبہ بنے. گوجرانوالا بھی اپنی قسمت کا خود مالک بنے. اسے لاہور کی طرف ہر کام کے لیے دیکھنا نہ پڑے. ملک میں لیڈرشپ کا فقدان ہے. نوجوانوں کو آگے آنے کا موقع نہیں ملتا. پاکستان میں اچھے حکمران بھی آئے لیکن ڈیلیور نہیں کر سکے. آج تک ہم نے پرفارمنس کی بنیاد پر کسی کو ووٹ نہیں دیا. سیاستدانوں کا احتساب صرف عوام کر سکتے ہیں. چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود کا گوجرانوالا میں آگاہی سیشن سے خطاب. بولے ہمیں اپنے ایڈمنسٹریٹر کو چھوٹا کرنا چاہیے. چاہتے ہیں گوجرانوالا صوبہ بنے تاکہ کسی کو کام کے لیے لاہور نہ آنا پڑے. ہر ڈویژن کو صوبہ بنانے سے ہی ملک آگے بڑھ سکتا ہے. پاکستان کی آبادی کا 65% حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے. یونیورسٹیوں تک صرف 1% نوجوان پہنچ پاتے ہیں. سندھ میں 40,000 سکولوں کو کراچی میں بیٹھ کر کنٹرول کیا جا رہا ہے. پنجاب حکومت لاہور میں بیٹھ کر 60,000 سکول چلا رہی ہے. چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود کا گفٹ یونیورسٹی گوجرانوالا میں خصوصی سیشن سے خطاب. بولے فیصل آباد میں کوئی اچھا ہسپتال، یونیورسٹی یا کالج نہیں. ملک کے موجودہ پوٹینشل سے آج تک فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا. یہ انٹرپرینیورشپ، یہ ریسرچ کمرشلائزیشن، یہ سب آئسنگ آن دا کیک ہے. کیک کی فاؤنڈیشن اگر آپ اندر سے دیکھیں تو ہمیں کریکٹر چاہیے. ہمیں ایک اسٹرانگ کریکٹر چاہیے. ہمارے اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنا ہے. ان کو اللہ پہ یقین رکھنا ہے. ان کو آنیسٹ ہونا ہے. یہ تو انڈیویجول لیول کی اپروچ تھی. میرے ساتھ میاں عامر صاحب تشریف رکھتے ہیں. ابھی میاں عامر صاحب کا تعارف میں نہیں سمجھتا مکمل کیا ہے. میں ہمیشہ ہر جگہ جا کے میاں صاحب کی بات کرتا ہوں. جو قوم اپنے ہیروز نہیں نہ بناتی وہ کبھی آگے نہیں بڑھتی. گوجرانوالا کی تاریخ میں یہ جو آپ نے انٹریکٹیو سیمینار کیا ہے یہ یاد رکھا جائے گا جب اس ملک کی تقدیر بدلے گی. گوجرانوالا میں، سیالکوٹ میں، گجرات میں بڑا پوٹینشل ہے. یہ یورپ سے آگے جا سکتے ہیں. افسوس ان کی لوکل لیڈرشپ کو آگے آنے کا موقع نہیں ملتا. چیئرمین ایپسب چودھری عبدالرحمان بولے یونیورسٹی کا کام صرف ڈگری دینا نہیں. آج ملک کی سمت درست نہ کی تو کبھی ترقی یافتہ پاکستان نہیں بن سکے گا. نوجوانوں کے کردار میں بہتری کے لیے رول ماڈل چاہیے. طلبہ اور فیکلٹی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار پر چلنا ہوگا. جو قوم اپنے ہیروز نہیں بناتی وہ کبھی آگے نہیں بڑھتی. گوجرانوالا سیالکوٹ کی لیڈرشپ کو آگے آنے کا موقع نہیں ملتا. ہمیں اپنے گورننس کے مسائل کو حل کرنا ہے. پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی لالہ زار جوڈیشل کالونی آمد. پیپلز پارٹی رہنما عمر شریف بخاری سے ان کی صاحبزادی کے انتقال پر تعزیت کی. لوائقین سے ملاقات کر کے صبر و جمیل کی دعا کی. راجہ پرویز اشرف، قاسم گیلانی اور حیدر گیلانی سمیت دیگر اہم پارٹی رہنما بھی بلاول بھٹو کے ہمراہ تھے. بلاول بھٹو نے ڈاکٹر ہارون لطیف سمیت دیگر مقامی رہنماؤں سے بھی ملاقات کی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے سابق صوبائی وزیر ابراہیم حسن مراد کی ملاقات. گورننس، تعلیم اور اہم قومی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں رہنماؤں کا نوجوانوں کے لیے تعلیمی مواقع میں توسیع پر مکمل اتفاق. دونوں رہنماؤں کا ملک میں 2.5 کروڑ سے زائد بچوں کے اسکول سے باہر ہونے پر تشویش کا اظہار. پنجاب ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں انتظامی رد و بدل. ڈیپٹی سیکرٹری صحت و آبادی الوینا فیض کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا. ڈیپٹی سیکرٹری میاں سرمد حسین کو بھی محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن سے فارغ کر دیا گیا. دونوں افسران کو فوری طور پر اپنے موجودہ چارج چھوڑنے کا حکم. آئندہ تعیناتی کے لیے سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کو رپورٹ کرنے کی ہدایت. سرکاری محکمے میں بھرتی پر بیسک تنخواہ کی جگہ لم سم تنخواہ ملے گی. پنجاب ریگولرائزیشن آف سروس
तनसीख बिल 2025 पंजाब असम्बली से मंजूर। बिल के तहत सर्विस रेगुलराइजेशन एक्ट 2018 को मनसूख किया जाएगा। हुकूमत का भर्तियों को लमसम पे पैकेज में तब्दील करने का फैसला। बुनियादी पे स्केल के तहत भर्ती का तरीक़ाकार ख़त्म करने की तजवीज़ मंजूर। खजाने पर बोझ कम करने के लिए बिल तनसीख का फैसला किया। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन तरमीमी बिल 2025 असम्बली से मंजूर। वज़ीर आला बोर्ड की सरबराह और कंट्रोलिंग अथॉरिटी मुकर्रर। बिल हालिया इजलास में कसरत राय से मंजूर। ऑर्डीनेंस के मुताबिक एक्ट 1976 के शिक 12 में तरमीम। दीगर बोर्ड्स के बाद निजी सेक्टर का जिक्र शामिल। तालीमी बोर्ड्स के खाली होते निजी शोबे से भी पूर किए जा सकेंगे। बोर्ड्स के अफसरान कंट्रोलिंग अथॉरिटी की मंजूरी से तैनात होंगे। खाली असामे पर फौरी तकर्री होगी। LDA ने गुलशन रावी से बाबू साबू तक सड़क की तोसी का प्लान बना लिया। मंसूबे को रवां साल माली साल के बजट में शामिल करने के लिए समरी वज़ीर आला पंजाब को अरसाल। समरी में मंसूबे की तफसीलात और 3 अरब 97 करोड़ रुपए फंड्स का तकाजा। मंसूबे के तहत गुलशन रावी से बाबू साबू तक 1.8 किलोमीटर सड़क की तोसी दी जाएगी। नई बनने वाली तोसी सड़क बंद रोड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर से मुंसलिक होगी। लाहौर समेत पंजाब में डेंगू मच्छर के हमले जारी। 24 घंटों में 5 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट। लाहौर से एक केस रिपोर्ट। पंजाब में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 4293 तक पहुंच गई। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 4000 FIR, 2.5 लाख से जायद वार्निंग नोटिस जारी। शहर में हफ्त रोज़ा पोलियो मुहिम 15 दिसंबर से शुरू की जाएगी। 2.2 मिलियन बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा की ज़ेर सदारत पोलियो के खात्मे की मुहिम से के हवाले से इजलास। ADCG, CEO हेल्थ और बैनुल अक़वामी आबरूज की शिरकत। सैयद मूसा रजा बोले, हर बच्चे को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। पोलियो टीम्स गुज़िश्ता मुहिमात की कामयाबी की तर्ज पर इस मुहिम को भी कामयाब बनाएं। नेपरा ने 4 साल पुराने ब्लैकआउट की तफसीली तहकीकात रिपोर्ट जारी कर दी। नेशनल ग्रिड कंपनी और सेंट्रल पावर चेजिंग एजेंसी को जिम्मेदार करार दिया। नेपरा ने NGC और CPPA को मजमूई तौर पर 5 करोड़ रुपए जुर्माना कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ब्लैकआउट के बाद बरवक्त बिजली बहाली में नाकामी हुई। 9 जनवरी 2021 को पूरे मुल्क में ब्लैकआउट हुआ, जिसमें तकरीबन 20 घंटे तक बिजली मुअत्तल रही। और वज़ीर आला पंजाब के अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पर आलमी मीडिया की भी निगाहें मरकूज। 15 से ज़ायद आलमी मीडिया के नुमाइंदगान को पाकिस्तान के मुनफरिद मनसूबे पर ब्रीफिंग। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासिन कहते हैं 1,20,000 अफराद को 150 अरब से ज़ायद मालियत का अब तक कर्ज फराहम किया जा चुका है। 70,000 से ज़ायद घर ज़ेर तमीर, 45,000 घरों की तामीर मुकम्मल हो चुकी है। सालाना 1 लाख से ज़ायद घरों की तामीर से लाखों ख़ानदानों को महफूज छत अपना घर फराहम होगा।